السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق، اس کا مضمون ہے پتنگ۔ اس سبق میں رشید نامی ایک لڑکا پتنگ اڑاتا ہے ہوا میں، تو پتنگ اور ہوا کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور بات چیت ہوتی ہے۔ وہ سارا منظر اس سبق کے اندر بیان کیا گیا کہ رشید میاں کی پتنگ اور ہوا دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، وہ اس سبق میں ہے۔ تو آئیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میاں رشید نے ایک دن پتنگ اڑائی، پتنگ کچھ اونچی ہو گئی تو ہوا بولی، آؤ بھی پتنگ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دنیا کی سیر کراؤں۔ رشید میاں نے ایک دن پتنگ اڑائی تو پتنگ جب ہوا کے اندر اوپر چلی گئی تو ہوا سے اب بات ہونے لگی۔ ہوا کہنے لگی، ارے پتنگ اب میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دنیا کی سیر کراتا ہوں، دنیا دکھاتا ہوں۔ پتنگ بولی، جی تو میرا بھی چاہتا ہے مگر اس ڈور نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ پتنگ نے جواب دیا، ارے جی تو میرا بہت چاہتا کہ دنیا گھوموں اور سیر کروں، تفریح کروں، مگر یہ جو ڈوری ہے اس ڈور نے مجھے جکڑ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، چھوڑتی نہیں۔ ہوا بولی، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ ہوا نے جواب دیا، ارے ڈرو مت، میں ہوں نا تمہاری مدد کے لیے۔ وہ بہت تیزی سے چلنے لگی، ڈور ٹوٹ گئی۔ ہوا نے اپنی ہوا کو تیز کر لیا اور وہ تیز دوڑنے لگی تو اچانک ڈور جو تھی وہ پھٹ کر کے ٹوٹ گئی۔ ہوا نے کہا، لو اب ہم تم دنیا کی سیر کو جاتے ہیں۔ وہ خوب تیز چلنے لگی، پتنگ کو بھی اڑائے لے جا رہی تھی۔ ہوا نے کہا، اب چلو، ہم نے ڈور توڑ دی، اب دنیا کی تفریح کرتے چلو۔ تو پتنگ ہوا کے اندر تھی تو ہوا تیز اڑنے لگی تو سامنے پتنگ بھی تیز چلنے لگا۔ پتنگ گھبرا گئی، چلا کر کہنے لگی، اے ہے اتنی تیز تو مت چلو، میری سانس پھولی جا رہی ہے۔ ہوا نے ایک زور کا قہقہ لگایا اور اپنی چال اور بھی تیز کر دی۔ تو پتنگ گھبرا گئی، وہ زور سے پتنگ کہنے لگی ہوا کو، ارے ہوا اتنا تیز مت چلو، میرا سانس پھول رہا ہے، تھوڑا آہستہ چلو۔ تو ہوا نے ہنس کر یعنی قہقہ لگا یعنی ہنس کر جواب دیا اور اپنی جو چال تھی اس کو اور تیز کر دیا۔ دونوں بس اڑے چلے جا رہے تھے، درختوں پر سے، پہاڑوں پر سے بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں سورج کے سامنے بڑا سا بادل کا ٹکڑا آ گیا اور میگھ کی موٹی موٹی بوندیں پتنگ پر گرنے لگی۔ پتنگ چلائی، اے بھی ہوا، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں بھیگ رہی ہوں، میں کیسے اڑ پاؤں گی۔ ہاں، دونوں کا منظر یہ ہے کہ ہوا تیز چل رہی تھی اور پتنگ بھی ہوا کے ساتھ تیز تیز چل رہا تھا۔ دونوں چل رہے تھے، کبھی درختوں پر سے گزر رہے، کبھی پہاڑوں پر سے ایک دم تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک ہوتا ہے کہ سورج کے سامنے ایک بڑا سا بادل آتا ہے، یعنی بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ پتنگ جاتی ہیں اور بارش برسنے لگتی ہے، یعنی ہلکی ہلکی قطریں، ہلکی ہلکی بوندیں آنی شروع ہوتی ہیں جو پتنگ پر گرتی ہیں۔ تو پتنگ پر لگتی، جیسی وہ بوندیں گرتی پتنگ پر، پتنگ چلاتا اور کہتا ہے، ارے ہوا، خدا کے لیے اب تو میری مدد کرو، میں تو بھیگ رہی ہوں، جب بھیگوں گی تو میں کیسے اڑ پاؤں گی۔ تو ہوا اس کے جواب میں ہنس پڑی اور بس بوندوں نے پتنگ کو نیچے دھکیل دیا۔ وہ ایک نالے میں آ کر گری، پانی اور کیچڑ میں لت پت۔ اب تو پتنگ بہت پچھتائی اور کہنے لگی، میں ڈور سے بندھی رہتی تو کیوں اس مصیبت میں پھنستی۔ تو ہوا نے اس کا جواب نہیں دیا، اس کا ساتھ ہی نہیں دیا، بلکہ اس نے مدد مانگی تو اوپر سے ہوا ہنس پڑی اور وہ جو قطرے تھے پانی کے، بارش کے، اور جو بوندیں تھیں، اس بوندوں کی وجہ سے پتنگ نیچے آ رہا تھا، یعنی پتنگ کو ڈھکیل دیا۔ اتنا دھکیلا کہ آتے آتے پانی کا جو نالا چل رہا تھا نیچے زمین پر،
اور نالے میں آ کر گر گئی اور پھر وہ پانی اور کیچڑ میں ایک دم گندگی کے اندر مل گئی، لت پت ہو گئی۔ اب پتنگ بہت پچھتاتا اور کہنے لگا کاش کہ میں ڈور سے بندھی رہتی تو کیوں اس مصیبت میں پھنستی، یعنی کہ اگر وہ آزادی کا لالچ نہ کر کے ڈور سے بندھی ہوتی تو یہ مصیبت آج نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، کچھ الفاظ ہیں، اب ہم اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا سیر کرنا، اس کا معنی ہوتا گھومنا پھرنا، تحریر کرنا، تفریح کرنا، کہا زور سے آواز کے ساتھ ہنسنا، میہ برسات بارش اس کو کہتے ہیں، سانس پھولنا ہاپنا، لت پت گندگی سے بھرا ہوا ایک دم خراب حال۔ اب آگے کچھ سوال آتے ہیں، ان سوال کو ہم پڑھتے ہیں اور سوچ کر اس کا جواب بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال، ہوا نے پتنگ کو کیوں بلایا؟ جواب، ہوا نے پتنگ کو دنیا کی سیر کرانے کے لیے بلایا۔ سوال نمبر 2، پتنگ کی سانس کیوں پھولنے لگی؟ جواب، پتنگ کی سانس ہوا کے تیز چلنے کی وجہ سے پھولنے لگی تھی۔ سوال، پتنگ نالے میں کیسے گری؟ جواب، پتنگ نالے میں موٹی موٹی بوندوں کے نیچے دھکیلنے کی وجہ سے گری۔ سوال، نالے میں گرنے کے بعد پتنگ نے کیا کہا؟ جواب، نالے میں گرنے کے بعد پتنگ نے کہا کہ کاش میں ڈور سے بندھی رہتی تو آج میں اس مصیبت میں نہیں پھنستی۔